کسی نے کہا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا انکار کرنے والے پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا یا تو حدیثوں سے ثابت ہے اور یا دلالت النص سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر نچلے درجے کی کوئی چیز ثابت ہو یا نچلے درجے والوں کے لیے ثابت ہو اور پازیٹیو چیز ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگی، جس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اب اف جو ہے یہ کم ترین درجہ ہے کہ ایسا کوئی بھی لفظ کہنا جس سے بیزاریت کا اظہار اور ماں باپ کو تکلیف ہو۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے اور مارے اور آپ کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور کہے قرآن میں کہاں ہے کہ گالی دینا منع ہے، مارنا منع ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی حیات کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنی قبور میں یا وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب شہداء زندہ ہیں اپنے ایک اچھے کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، تو بالاتفاق علماء شہداء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اور پھر عالم سے ولی افضل ہوتا ہے، ولی سے تابعی، تابعی اور پھر تابعی افضل ہوتا ہے، پھر صحابی افضل اور ان سے نبی افضل۔ تو جب شہداء کے لیے ایک حیات ثابت ہے تو نبیوں کے لیے بدرجہ اولا، یہ دلالت النص سے ہم نے ثابت کیا۔ اور صریح حدیث میں موجود ہے جس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن کئی طرق سے مروی ہونے کے بعد اس کا درجہ کافی بلند ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسی حیات ہے یہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حیات سے زیادہ کامل و اکمل ہے کہ بظاہر نبی کریم فوت بھی ہوئے ہیں، آپ کا جنازہ شریف ایک روایت کے مطابق پڑھا گیا، آپ کو باقاعدہ دفنایا بھی گیا، لیکن خود نبی کریم فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامل و اکمل ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ دلائل سے دلالت النص سے ثابت ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہیں تو یہ قطعیت کے اندر نہیں آتے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کو صریح کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہی کی نسبت اس کی طرف بالکل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر وہ چاہے، بہتر یہ ہے کہ تجدید ایمان تجدید نکاح کر لے، لیکن نہ کرے تو بہرحال گمراہ ضرور ہے، اس پہ حکم کفر جاری نہیں ہوگا۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نماز کے دوران اگر چھینک یا جماہی آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چھینکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینک آ جائے، لیکن اس میں وہ جو دہاڑنا ہوتا ہے نا ایک زوردار، مسجد میں بعض اوقات یہ خصوصاً معذرت کے ساتھ یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ امام قرات بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور مسجد کے کونے تک دہاڑ کی آواز جاتی ہے۔ اتنی بلند آواز سے چھینکے لینا منع ہوتا ہے، جتنا اس کو پست کر سکیں کریں، لیکن چنانچہ نماز میں چھینک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماہی آ جائے تو آنا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے منہ پورا پھاڑنا اور ہاں کی آوازیں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسے حتی الامکان دبانے کا حکم ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انسان جماہی میں حدیث میں ہے کہ جب منہ کھولتا ہے اور ہاہا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ چونکہ کسل اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو دبانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ جیسے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے اس کا ٹوٹکا کہ اگر جماہی آنے لگے تو فوراً دل میں سوچے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی تو فوراً ایک دم ختم ہو جائے گی، تو یوں کر سکتے ہیں، لیکن روکنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جو 150 کلومیٹر اس کے گھر سے دور ہے اور پھر شام کو واپسی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ جمعے کے روز سفر کرتا ہے تو جمعہ پڑھے گا یا قصر کرے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت پڑھے گا؟ دیکھیں، یہ شرعی مسافت ہی بنتی ہے، اور جب آپ شہر کی حدود سے اتنے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کریں تو آپ شرعی مسافر ہوتے ہیں۔ شرعی مسافر کے لیے جمعہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کسی مقامی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے تو جمعہ ادا ہو جائے گا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ جمعے کی امامت کرے تو بھی اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے، جمعہ ہو جائے گا، کیونکہ جمعے میں تو قصر ہوتی نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے وہ اگر فجر کی 2 رکعت جا کر پڑھے تو پوری 2 ہی پڑھے گا۔
اور اگر وہ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جمعے کی نماز جیسے مسجد بہت ہی دور ہے نہیں جا سکتا یا کوئی اور پرابلم ہے تو پھر وہ قصر پڑے گا، یعنی ظہر کی 2 رکعت، کیونکہ جمعہ تو اس پہ فرض ہے نہیں، لیکن وہ جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، تنہا پڑھنا ہوگا۔ تو افضل یہی ہوا کہ اگر جب جمعہ مل جاتا ہے تو جمعہ پڑھ لے، اگر نہ ملے تو پھر قصر کی طرف آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم عبادت خانے میں صرف گھومنے کے لیے جانا، جیسے بہت پرانے بعض اوقات بنے ہوتے ہیں مندر وغیرہ جیسے ہیں یا چرچ بنے ہوئے ہیں، تو ان کی بناوٹ دیکھنے کے لیے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہاء نے واضح طور پہ منع کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ان کی کراہت ثابت ہے، ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، وہاں نیکیاں ہو رہی ہوں، ذکر الہی ہو رہا ہو، اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، وہاں کیا نازل ہوگا؟ آپ کہیں گے بھی رحمتیں برکتیں، اور جسٹ اپوزٹ ہو جائے، اگر شرک ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، وہاں پر گویا کہ ان اعمال کے ذریعے ایک طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جو اللہ نے فرمایا وہ بھی غلط، جو رسول فرمائے وہ بھی غلط، جو قرآن نے کہا وہ بھی غلط، جو اسلام کہہ رہا ہے وہ بھی غلط، تو وہاں پر کیا نازل ہوگا؟ پھر وہاں جانا ایسے مقام پر کہ جہاں پر رحمت کا جسٹ اپوزٹ نازل ہو رہا ہو، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جا کر دیکھنے سے کیا ملے گا؟ فوٹو کھینچ کے لے آئیں گے بس، لیکن وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر جانے والا کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے جس سے اس کے ایمان پہ زبردست خلل پیدا ہوتا ہے، اور خصوصاً ینگسٹر بچوں کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، جنہوں نے اپنا دین بالکل نہیں سیکھا ہوا اور وہ وزٹ کے لیے چلے جائیں اور خدا نخواستہ کوئی چیز ان کے قلب پہ اثر کر جائے تو پھر ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس میں احتیاط ہی درکار ہوگی۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کی نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی نمازوں کا حساب کریں گے۔ لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، آپ 15 سال سے حساب کر لیں، اس میں آسانی ہے کہ 15 سال پہلے زندگی کے ان کے نکال دیں، بس اگر 50 ایئرز اولڈ تھے تو 15 سال آپ نکال دیجئے، 35 سال رہ گئے، 35 سال میں آپ غور کر لیں کہ انہوں نے کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، دل میں تحری کر لیں، سوچ لیں، جہاں دل مطمئن ہو جائے، مثلا دل کہے کہ 5 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی، 10 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی، تو مثلا بس 10 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی تو 10 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ بنتی ہے، ایک صدقہ فطر، تو اس طرح ایک دن میں 6 فدیے دینے ہوتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کا علیحدہ، تو پھر آہستہ آہستہ انسان فدیہ دے دے، زندگی میں پورے ہو جائیں ٹھیک ہے، نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ زیر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں اگر امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، صرف تلفظ ہی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، پھر طہارت کے مسائل، غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ اس کو پتہ ہو، نجاستوں کے احکام، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، یہ امامت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہی تلفظ صحیح ہونا چاہیے، زبر زیر پیش صحیح ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں، کوئی بھی بیچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ پھر علیحدہ پڑھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ ہی کی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا امام کی اپنی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا اہل نہیں ہے تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی، جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ زیر زبر پیش صحیح پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، پھر علیحدہ نماز پڑھیں، یہی ٹھیک ہے۔ کیا کسی چھوٹے یا بڑے مسلمان کو شیطان کہنا شرعاً صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے مائیں بچوں کے دیتی ہیں بڑا شیطان ہو گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نابالغ کو تو شیطان کہنا مناسب نہیں ہے، یہ ویسے تو ہم شرارتی کے معنی میں لیتے ہیں جی بڑا شیطان ہو گیا، لیکن علماء نے منع فرمایا کیونکہ شیطان ایک بدترین مخلوق ہے اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا، اس لیے بچوں کو شیطان کہنا سخت مکروہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب بڑے ہیں، اگر بڑے کا کوئی عمل ایسا ہے کہ جو بہت برا عمل ہے، مثلا وہ بدعقیدہ ہو گیا ہے یا اس کے اعلانیہ طور پہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے دیگر لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، تو علماء نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اس کی ان کثیر شرارتوں کی بنا پر اور اعلانیہ گناہوں کی بنا پر شیطان کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کی چھوٹی موٹی کوئی خطا ہے وہ تو سب سے ہی ہوتی رہتی ہے، اور یا پھر کوئی نیک آدمی ہے اس کو شیطان کہنا، یا اکابرین نے فرمایا کہ خود پھر شیطان کا ہی کام ہوگا، یہ مسلمان کو شیطان کہنا جو صحیح انسان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے،
اور یا پھر مطلب گناہ گار بھی ہے لیکن اس کے گناہ ایسے نہیں ہے کہ دوسروں تک نقصان پہنچ رہا ہو، اس کو شیطان کہنا بالکل غلط ہوتا ہے، بلکہ اگر اس تک یہ بات پہنچے اور اس کی دل آزاری ہو تو پھر حرام اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ یہ ہماری بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کچھ مجبور ہیں، وہ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم مجبوری میں لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیں باتیں میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، مختصر الفاظ میں تیزی سے سمجھا دیتا ہوں کہ بعض اوقات انسان پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی ناجائز کام نہ کریں تو پھر ہمارا دین، جان، مال، نسب یا عقل، یہ مقاصد پنجگانہ کہلاتے ہیں، یہ سب فوت ہو جائیں گے یا قریب فوت ہو جائیں گے۔ یعنی اگر حرام کا ارتکاب نہ کریں تو ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ جیسے کسی کو 4 دن کا فاقہ ہو اور سامنے مرا ہوا گدھا مل جائے، اگر یہ گدھے کا کچھ گوشت نہ کھائے تو مر جائے گا، یا بہت پیاسا ہے اچانک شراب کی بوتل مل گئی، اگر یہ 2 گھونٹ بھی شراب نہ پیے تو پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے یہ ضرورت کی حالت کہلاتی ہے، اور اس میں شریعت حرام قطعی کے ارتکاب کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ ضرورت اتنی پاورفل ہوتی ہے، اس سے کم درجہ حاجت کا ہوتا ہے۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں انسان ہلاک تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ممنوعہ کام کا ارتکاب نہ کرے تو زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت میں فرض کا ترک جائز اور حرام کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن حاجت چونکہ کم درجے کی ہوتی ہے، اس میں فرض کو ترک نہیں کر سکتے بلکہ واجب چھوڑ سکتے ہیں، یا حرام کے نچلا درجہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آگے نہیں جا رہا، بس اب یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ کے شوہر کی مجبوری کیا ہے۔ اگر وہ قرض نہیں لیتے تو کیا لوگ جان سے مار دیں گے؟ ان کی عزت پامال ہو جائے گی؟ اگر تو ایسا ہے کہ یہ حالت ان کی ضرورت کی حالت ہے اور یہ بقدر ضرورت بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لے کر اپنی اس حالت کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ سود حرام قطعی ہے، یہ صرف ضرورت کے وقت جائز ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس سے نچلے درجے کے ہیں کہ جان تو نہیں جائے گی، عزت تو نہیں جائے گی، لیکن بڑے کرائسس کے اندر ہیں، چلو وعدہ سود پہ قرضہ لے کر میں اپنی کچھ مشکلات کو حل کر لوں، یہ حاجت ہوگی۔ اور حاجت میں حرام قطعی جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ لیں گے بینک سے لون حاجت کے درجے میں تو شدید ترین گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں تمام لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خود حالتوں کا اعتبار کر لیں کہ میری ضرورت ہے میں حرام کر لیتا ہوں، یا کوئی کہے حاجت ہے میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، مفتیان کرام سے، ان کو بتائیں کہ میری یہ مجبوری ہے۔ پھر ایک اچھے مفتی جو جن میں مجتہدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اسباب 6 پر گہری نظر رکھتے ہیں، یعنی 6 ایسے اسباب جن کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کی مجبوری کس درجے کی ہے، کیا ضرورت کے درجے میں ہے یا حاجت کے درجے میں ہے۔ اس کے اعتبار سے پھر اس ضرورت کے مطابق اگر وہ کسی ممنوعہ کام کے ارتکاب کی اجازت مانگ رہا ہو پھر وہ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت کے درجے میں تو حرام تک کی اجازت ہو سکتی ہے، اور حاجت کے درجے میں تو مکروہ تحریمی کی ہو سکتی ہے، حرام کی نہیں۔ مجھے امید ہے ہماری بہن سمجھی ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مجبوری کو میرے اس بیان کی روشنی میں دیکھ لیا جائے، یا اپنے شوہر کو یہ میرا بیان سنوا دیجیے گا، وہ غور کر لیں۔ ہم لوگ معمولی باتوں پر بینکوں سے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، وعدہ سود پر، اور سود دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سود حرام قطعی ہے۔ اور نبی کریم کی ایک حدیث کے مطابق 1 درہم کوئی سود لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ 30 مرتبہ زنا کرنا۔ تو اتنی زیادہ چونکہ اس کی برائیاں بیان ہوئی ہیں، اس لیے عام مجبوریوں میں بالکل یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا روح بھی شیطانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، فی نفسی روح تو کوئی شیطانی یا روحانی نہیں ہوتی ہے، روح ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جس قسم کے اثرات قبول کرتی ہے ان اثرات کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس اور شیطان کے اثرات کو زیادہ قبول کرتی ہیں، تو جب یہ اس طرح ہوتی ہے کہ روح مکمل طور پہ شیطانی اثر کے تابع ہو جاتی ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان پر 2 رکعت نماز پڑھنا تو پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اسی وقت میں اس کو 6 گھنٹے آپ گیم کھلوا لیں، 6 گھنٹے گراؤنڈ میں بٹھا لیں، 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گندی فحش گفتگو کے لیے بٹھا لیں، اور دنیا کمانے کے لیے چاہے وہ ذلیل ہو رہا ہو، گالیاں سن لے گا، دھوپ برداشت کر لے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے آپ کہیں کہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اسے ایک پہاڑ کے برابر محسوس ہوگا۔ ویسے وہ باہر کتنے بھی آوارہ گردیاں کرتا رہے، اسے 15 منٹ کے لیے کہیں کہ آئے درس قرآن میں بیٹھیں، درس حدیث میں بیٹھیں، اس کی طبیعت پہ اتنی بے چینی اور اضطراب طاری ہوگا، کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ جو گناہ چھوڑنے کو بہت ہی بڑی اپنے لیے مشکل بات سمجھے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا، اس کے اور پھر گندی باتیں، گندے غلیظ خیالات، نگاہ میں گندگی، زبان میں گندگی، کردار اور عمل اور اخلاق میں گندگیاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روح شیطانی ہو چکی ہے، یعنی شیطانی اثر اس نے لے لیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو شیطانی اثر ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بننا، اپنی زبان سے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اور اس میں پھر لذت محسوس کرنا
اسی طرح پیسے دبا لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا. دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں. غریب لوگ جنہوں نے بچیوں کے لیے بیچاروں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر مکان کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے، بچے کے روزگار کے لیے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اور لوٹ لاٹ کے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کو ہے شرم نہیں آتی. تو یہ جو ارواح ہوتی ہیں یہ گویا کہ شیطانی اثرات قبول کر کے مثل شیطان ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطانی ارواح کہلاتی ہیں. اور باقی جو ہے وہ روحانی اثرات کی حامل روحیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے اللہ کریم پڑھ لے تو نماز شروع ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی. اللہ کا نام ذکر کرنا ہوتا ہے اور یہ اللہ کریم آپ کہیں گے اسٹارٹ ہو جائے گی. لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اگرچہ دوسرے سے، یعنی آپ کہتے ہیں نا دیکھیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنا یہ مراد ہے، تکبیر اللہ کا نام کے ساتھ تکبیر لگانا، لیکن اس کے لیے لفظ اللہ اکبر استعمال کرنا واجب ہے. لہٰذا اللہ کریم سے فرض تو پورا ہو گیا کہ تکبیر تو لگ گئی، لیکن واجب ترک ہوا کیونکہ اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اللہ کریم نہیں، وہ واجب تھا، لہٰذا گناہ گار ہوئے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرتا ہے، یہودن سے یا عیسائی عورت سے، اور مسلمان اس کو نہیں کرتا، نکاح کر لیا، تو کیا یہ عورت ان تمام حقوق کی مستحق ہوگی جیسی ایک مسلمان عورت ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فی زمانہ چونکہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں وہ اپنے اصل مذہب سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. جب ایک مسلمان اپنا دین نہیں سیکھتا، حالانکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، فقہ موجود ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو مکمل محفوظ کیا گیا ہے، آپ کے اخلاقیات، اسوہ حسنہ سب جمع ہیں، اس کے باوجود ایک مسلمان کو کھڑا کر کے آپ کویسچن کر لیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائیں، تقلید کسے کہتے ہیں، بیسکس کے بارے میں کویسچن کریں، اس کو نہیں پتہ، دین اتنا مکمل اسے نہیں پتہ. تو جہاں دین ہی ناقص رہا، وہ شریعت محفوظ نہ رہ سکیں، اس کا جو حامل شخص ہوگا یا اس سے متعلق شخص ہوگا، اس کا آپ عالم سوچ لیجئے کہ اس کے عقائد وغیرہ کا کیا عالم ہوگا. صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو خطرے میں ڈالنا اور اس طرح مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لینا بعض اوقات، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے. اسی لیے اس قسم کے آج کل کے دور میں ایسے نکاح کو مکروہ تحریمی علماء نے قرار دیا ہے. اگرچہ نکاح ہو جائے گا، جب نکاح ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ عورت پھر اس مرد کے تابع ہو گئی. اب اسے اس عورت کو دینی پابندیاں، کم از کم وہ پابندیاں کہ جس کی وجہ سے اگر نہ کروائے تو دوسرے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں. جیسے انہوں نے کویسچن کا قصہ بھی بیان کیا تھا، اگر وہ عورت کو پردہ نہ کروائے کہ ان کے ہاں تو پردہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کرواتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو لازم بات اگر نہیں کروائے گا تو لوگ تو اس مسلمان سے بدظن اور بدگمان ہوں گے نا. اسی طریقے سے اور کوئی خرافات میں وہ مبتلا ہو تو کیا ہے اس کو، کیونکہ وہ شرعی احکام کی مکلفہ نہیں ہے تو اس کو سب کی اجازت دے دی جائے گی؟ اس طرح نہیں ہے، اس کو لازم شوہر کو سنبھالنا ہوگا، سمجھانا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ باہر کے ملک میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا. یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اپنی آخرت کو تباہ کرنا. صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. کتنے نوجوان میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جی ہم مسلمان کر کے نکاح کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی کر لیا آپ نے، بڑا کمال کیا کہ آپ نے مسلمان کر کے اس کو نکاح کر لیا. اب نہ اس کی تربیت، نہ خود دین سیکھا ہوا، اسے کیا دین سکھائیں گے، بس یہ کہ اطمینان قلب کے لیے مسلمان کر لیا. اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بعد میں کچھ عرصے بعد فیڈ اپ ہو گئیں، مرتدہ ہو گئیں، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور وہاں پر عورت بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، ان بچوں کو انہوں نے غیر مسلم بنا دیا. کیا فائدہ ہوا تمہارے اس طریقے سے آپ کے مطلب غیر سوچے سمجھے پلاننگ کرنے کا؟ تو میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور مسلمان کر کے ارادہ رکھتے ہیں تو شرط رکھیں کہ پہلے تم مسلمان ہوگی اور 1 سال تک کم از کم دین اسلام مکمل طور پہ سیکھو گی. اب سکھانے والا کوئی نہ ملے، مجھ سے رجوع کر لے، میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا ٹیچر. 1 سال تک کم از کم اس کو دین سیکھنے دیں، اس کے بعد اس سے نکاح کریں، انشاءاللہ سکھ میں رہیں گے. اور اگر آپ نے وقتی طور پہ صرف کلمہ پڑھا دیا تو اس سے تو وقتی طور پہ پڑھا ہے، آپ نے تو پڑھے ہوئے آپ کو 20-25 سال ہو گئے، آپ نے کو کتنا دین آتا ہے کہ وہ ایک دن کلمہ پڑھے گی تو سب کچھ آ جائے گا. کل بچوں کی تربیت اسی عورت نے کرنی ہے، کیسے کرے گی؟ اس کو میکے جانے سے آپ روک نہیں سکتے. وہ غیر مسلمین کے پاس جائے گی، ان کے عقائد اگر اس کے ذہن کے اندر ابھی تک پیوست ہیں اور وہ ان کو صحیح تسلیم کر رہی ہے تو اس کا تو پھر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا. تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک عورت کی عادت معروف ہے کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے اور کسی مہینے وہ 7 دن کیا 10 دن کراس کر جائے، 10 دن کراس کر جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے اس کو عادت معروفہ پر لوٹائیں گے. عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مہینے عادت تھی کہ 7 مہینے کے، تو 7 دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی سارے دن بیماری کے خون کے شمار ہوں گے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں. اب یقینی سی بات ہے اگلے منتھ جب عورت کو 8ویں دن بھی خون آیا،
وہ تو سمجھیے کہ 7ویں میں پاک ہو گئی، غسل کی نماز شروع کر دی، لیکن 8ویں دن بھی آ گیا تو یہ گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ 7 دن کے بعد حیض بند ہوتا ہے، اب اچانک آ گیا تو گناہگار نہیں ہوگی۔ اب پھر اس نے فرض کے لیے سوچا کہ 9ویں دن ہو سکتا ہے، اب میں پاک ہو گئی ہوں، 9ویں دن پڑھی، 10ویں دن، یہ تمام نمازیں ہو جائیں گی اس کی، کیونکہ یہ استحاضہ بیماری کا خون بن گیا، کیونکہ 10 کو کراس کر گیا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے 7 دن آتا ہے لیکن کسی مہینے 7 دن سے زیادہ آیا لیکن 10 سے کم، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔ مثلا 7 دن حیض آیا، 1 مہینے 2-3 مہینے، پھر اگلے مہینے 8ویں دن آ گیا، اس نے نماز پڑھی لیکن حیض آیا تو رک گئی، پھر اگلے دن جو ہے وہ حیض نہیں آیا، یعنی 9ویں دن 10ویں دن بس پھر آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے عادت بدل گئی، 8 دن حیض۔ اب اگلے مہینے جو ہے وہ 8 دن کا خیال رکھے گی کہ 7 دن پہ 8ویں دن بھی انتظار کرے گی کہ شاید حیض آ جائے، اگر اس میں پھر 9ویں دن آ گیا اس کا مطلب پھر عادت بدل گئی۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہر مہینے کا حساب، اب یہاں پہ تمام مسائل ایک ساتھ ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ 10 دن کراس کر جائے تو عادت معروفہ پہ لوٹاتے ہیں، اگر عادت سے زیادہ آئے لیکن 10 دن سے کم آئے تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ کسی نے غصے میں زوجہ سے کہا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ کنایہ کے الفاظ ہیں، اگر مطلب غصے میں وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس سے نیت معلوم کرنی چاہیے کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ اس کو کہا۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو نہیں ہوگا، اور اگر قسم کھا کے کہتا ہے کہ طلاق کی نیت تھی یعنی اقرار کر لیتا ہے تو پھر چاہے قسم کے ساتھ ہو یا بغیر قسم کے بہرحال پھر طلاق واقع ہوگی۔ تو اگر انکار کرتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس قسم کے الفاظ میں اگر اس سے کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ کا طلاق کا ارادہ نہیں تھا، اور وہ قسم کھانے سے انکار کر دے کہ میں تو نہیں کھاتا ہوں قسم، اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو 2 صورتوں میں گویا کہ طلاق واقع ہوگی، ایک تو یہ کہ اقرار کر لے کہ ہاں میری نیت طلاق کی تھی، یا دوسرا اس کو قسم کھانے کا کہا اور قسم نہیں کھاتا تب بھی طلاق کا وقوع مانیں گے۔ صرف ایک صورت میں طلاق نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میرا ارادہ بالکل طلاق دینے کا نہیں تھا۔